دیکھیے وہ انسان جو کسی بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، اس کو سدھارنا چاہتا ہے، وہ اگر اس بچے کا دل نہ جیت سکے، اس کی زبان سے بچے کے محسوسات مجروح ہوتے ہیں، بچے کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ تو مجھے بہت گناہگار سمجھتے ہیں، یہ تو مجھ سے نا امید ہیں، یہ تو مجھ پہ اعتماد نہیں کر سکتے، یہ مجھ سے بدظن ہیں، بدگمان ہیں، متعصب ہیں، میرے بارے میں ان کی رائے بہت ہی منفی ہے، یہ مجھے ناقابل اصلاح سمجھتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے میں صبح شام ہرٹ ہوتا ہوں۔ تو وہ انسان جس کی زبان سے نوجوان نسل کی عزت نفس محفوظ نہ ہو، وہ اس نوجوان نسل کو اس طرف کھینچ کے نہیں لا سکتا جس طرف اسے لانا ہے۔ اور پھر بچہ بھی یہ سوچتا ہے نا کہ یہ جو میرے والد صاحب ہیں یا والدہ ہیں، یہ مجھے جنت میں لے جانا تو چاہتی ہیں، اپنے آپ کو آتش نار سے بچانا کیوں نہیں چاہتی؟ خدا کا تذکرہ مجھے ڈرانے کے لیے تو کیا جاتا ہے، خدا سے ڈرتے ہوئے نہیں کیا جاتا۔ تو دیکھیے اللہ سے قریب لانے کا سبب وہ انسان بنے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ سے ڈرانے والا آدمی اپنے آپ سے بھی دور کرتا ہے، اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا خوف جس انسان کے دل میں موجود ہے، اس کی صحبت اگر وہ انسان بچے کا دل جیت لے تو بس ہو گیا کام، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے اور بچے کا دل جیت لیا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور بچے کا پسندیدہ انسان ہے۔ تو اگر ان دونوں سطحوں پہ سمجھوتا ہو جائے، بچے کا دل ہم نہ جیت سکیں یا اس اخلاص سے ہم محروم ہوں، تو مسائل خراب، بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ انسان جس کا تشخص مذہبی ہے، اگر وہ بچے کا اعتماد حاصل نہیں کر پا رہا، تو اس سے جو نقصان ہوگا وہ بڑا نقصان ہوگا۔